اور واللہ خیر و ابقا، ہم موسیٰ پر ایمان اللہ کے لیے لے کر آئے ہیں، موسیٰ کے لیے نہیں لائے. یہ تو خود میسنجر ہے، یہ تو نمائندہ ہے کسی کا. تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے نہ کرا، تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے. تو ہم اللہ کو تجھ پر ترجیح دیں گے. کیوں؟ واللہ خیر و ابقا، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اجر بھی تجھ سے زیادہ دے گا. اور ابقا، تو اگر جتنا بھی دے گا تھوڑے دنوں کا ہے، مر جائیں گے ختم، اور اللہ جو دے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، آگ میں پھینک دے گا، تو کتنی دیر جلے گا انسان. لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات ہماری اس گناہ کی مغفرت کرے گا جو ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ کیا. ہمیں تو ڈر یہ ہم پر عذاب نہ آ جائے کہ ہم ایک پیغمبر سے لڑے ہیں، ان کو ہرانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں اس توبہ کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ توبہ سے سارے گناہوں کو معاف. تو پیغمبر کا جو ہم نے مقابلہ کیا نا، یہ گناہ بھی ہمارا معاف ہو جائے گا. اور واللہ خیر و ابقا، ہم موسیٰ پر ایمان اللہ کے لیے لے کر آئے ہیں، موسیٰ کے لیے نہیں لائے. یہ تو خود میسنجر ہے، یہ تو نمائندہ ہے کسی کا. تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے نہ کرا، تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے. تو ہم اللہ کو تجھ پر ترجیح دیں گے. کیوں؟ واللہ خیر و ابقا، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اجر بھی تجھ سے زیادہ دے گا. اور ابقا، تو اگر جتنا بھی دے گا تھوڑے دنوں کا ہے، مر جائیں گے ختم، اور اللہ جو دے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. دیکھو سمجھداروں کے لیے دو جملے کافی. جب بھی کوئی گناہ کا دل چاہے نا اور دنیا پرستی کا دل چاہے، فوراً بول لو یار یہ تھوڑی بھی ہے، ختم ہونے والی بھی ہے، آخرت زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو پھر فرعون نے کیا کیا؟ اٹھا کے سب کو لٹکا دیا اور پھر کہنے لگے انا نطمع ہاں انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون تم مار دے، ہمیں کاٹ دے، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. جادوگروں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم مر کے فنا نہیں ہوتے. یہ اسلام نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے. انگریز کہتا ہے مر کے ختم، مائیکل جیکسن مارکیٹ سے شارٹ، ہم کہتے ہیں نہیں شارٹ نہیں ہوا، ایک ایک ٹھمکے کا حساب اس کو دینا پڑے گا. پلاسٹک سرجری کیوں کروائی؟ اللہ نے جو تمہیں چہرہ دیا تھا اس میں تبدیلی کیوں کروائی؟ تم مرد تھے عورت جیسے کیوں بنے تم؟ صرف مائیکل جیکسن نہیں، ہم سے بھی ہوگا. اللہ ہم سب کی تکبر والی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم پتہ چلا مائیکل جیکسن سے بھی بری حالت ہو ہماری وہاں، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. بتانے کا مقصد یہ ہے مر کے ختم بتم میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ختم کرنے کے لیے تھوڑی منی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، ایسے تھوڑی بنا دیا اتنی شاہکار مخلوق کو مار کے ختم کر دوں گا. تو جادوگروں کا جب یہ کہا نا کہ تجھے قتل کر دوں گا تو انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، ہم ختم تھوڑی ہو جائیں گے، یہاں سے کہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس. اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ انا نطمع، ہمیں تو اب لالچ ہے، ہمیں تو ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے شہادت کا سن کے منہ میں پانی آ رہا ہے. کس بات کا؟ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، ہمیں اجر دے گا. ان کننا اول المؤمنین، سب سے بڑی خوشی ہمیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ فرعونیوں کی قوم میں ایمان لانے والے ہم سب سے پہلے ہیں. اب جو بھی ایمان لائے گا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اس کا ایمان ہمارے کیونکہ بنی اسرائیل تو ایمان لائے ہیں، فرعونیوں میں کوئی اب تک ایمان نہیں لے کر آیا. قبطیوں میں، ہم تو موسیٰ کی قوم کے بھی نہیں ہیں. تو فرعونیوں میں ہم جب ایمان لے کر آئیں گے تو آگے لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور ان کے ایمان کا اجر بھی ہمارے کھاتے میں آئے گا. تو اتنی بڑی جو ہمیں سہولت مل رہی ہے، اتنا بہترین قدرت کی طرف سے پیکج مل رہا ہے، اس پیکج کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم ابھی ایمان نہ لائیں، موت سے ڈر جائیں، بعد میں لے آئیں، تو بعد میں والا وہ مزیداری تھوڑی رہے گی. کیونکہ بعد میں تو کتنے فرعونی ایمان لا چکے ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں پہلا نمبر کس کا ہو؟ ہمارا ہو. بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو ہر چیز میں پہل کرنا چاہتے تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے جب ٹرسٹ بنایا نا تو حضرت نے سب سے پہلا چندہ خود دیا اور کہا پہلے نمبر کی رسید میری نام کی کٹنی چاہیے. پہلے نمبر کی رسید کس کے نام کی کٹنی چاہیے؟ آج کل جو بناتا ہے نا ٹرسٹ خود 5 روپے بھی نہیں لگا رہا ہوتا اس میں. پہلی رسید کس کی کٹنی چاہیے؟ میرے نام کی کٹنی چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں، بس یہ بیان کر کے یہ حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دم حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی انہی 70,000 میں شامل کر لے۔ فوراً کھڑے ہو گئے، نبی نے فرمایا اے اللہ عکاشہ کو بھی انہی 70,000 میں شامل کر لے۔ اب فوراً دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ یہ فضیلت اس کے لیے تھی جو پہل کرے گا، تو پہل کس نے کر لی ہے؟ عکاشہ نے کر لی ہے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں جلدی استغفر اللہ، یعنی پھر ابھی رواج نہیں ہے نا سوسائٹی میں، آپ کرو گے رواج پڑے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا، کیا خیال ہے؟ خیر، تو جب رواج ہو ہی جائے گا پھر تو سبھی کر رہے ہوں گے، ابھی تو پٹو گے، ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں تمہیں لٹکا دیا جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اصل ثواب ابھی ہے۔ تو کیسا جادوگروں کا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے جو خواتین بیان سن رہی ہیں میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کر لو۔ آج لبرل انٹیاں بہت ہیں، بے پردہ بہت ہیں، پردے والوں کی عزت نہیں ہے، بے پرداؤں کی عزت ہے۔ آج پردہ کر لو، اللہ بہت خوش ہوگا اس پہ۔ مرد داڑھی رکھ لیں، نماز کی پابندی کر لیں، نظر کی حفاظت کر لیں، چند گناہ ہی تو ہیں جو ہم نے چھوڑنے ہیں، اور ان گناہوں پر ایسی قربانی اللہ ہم سے نہیں لے رہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہمیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی قربانی ہے، کوئی تھوڑی سی، کوئی ملا بول دے گا داڑھی رکھنے پر، کوئی جو ہے کوئی خاتون کو ملانی بول دے گا کہ پردہ کرتی ہے، بعض کیسی پردے دار عورتوں کو کیسے کیسے الزام لگتے ہیں، ہم نے دیکھی ہیں بڑی پردے والیاں، ایسا ہوتا ہے، پردہ تو دل میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ اوٹ پٹانگ باتیں۔ تو بھائی اللہ رسول کے حکم کو فالو کرو۔ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ بھائی تو کر لے یار، تو یہ کر لے، اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا جو ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں آئے، ہمیں تو اس کی فکر ہو رہی ہے کہ عذاب نہ آ جائے۔ دوسری بات، اللہ جو اجر دے گا وہ تجھ سے زیادہ۔ اور تیسری بات کہ ان کننا اول المؤمنین، ہمیں تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ فرعونیوں کی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں۔ اب جتنے بھی ایمان لائیں گے تو ہمارے کھاتے میں جائیں گے، ہمیں دیکھ کے بہت سو کو حوصلہ ملے گا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہمیں لٹکا دے۔ فرعون نے سب کو قتل کر دیا، روایات میں آتا ہے، تاریخی کتابوں میں بھی ہے نا بہت سی چیزیں، یہود و نصارہ کی، سب کو قتل کر دیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ نورہ کشتی نہیں تھی۔ نورہ کشتی ہوتی تو قتل تھوڑی ہوتے وہ، پھر بھی فرعون ڈٹائی کے ساتھ ڈٹا رہا ہے۔ اب یہ